اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کے ایک سال بعد ایک اور فیصلہ کن مارکہ مدینہ کی سرزمین پر لڑا گیا جسے غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کو ابتدائی فتوحات کے بعد اچانک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس اہم واقعے کا تاریخی جائزہ لیں گے۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد اب کفار مکہ نے مسلمانوں پر زوردار حملہ کرنے کے لیے 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا جنہیں ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی 1000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے یا شہر سے باہر جا کر، تو میجورٹی کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے جنگ مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ 6 شوال 3 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی فوج میں ایک منافق عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ میرا جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا مشورہ نہیں مانا گیا، ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف پری پلانڈ سازش ہو۔ اب جنگ کے لیے صرف 700 مسلمان بچے تھے۔ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے میدان میں آمنے سامنے تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، اوس، مہاجر، خزرج، اور 50 آرچرز کو یعنی تیر اندازوں کو میدان جنگ میں ایک اونچی جگہ درے پر مقرر کر دیا اور انہیں یہ ایڈوائز بھی کی کہ اگر تم دیکھو کہ ہم لوگ جنگ جیت چکے ہیں تب بھی درے سے نیچے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم شہید ہو چکے ہیں اور پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم لوگوں نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ مشرکین مکہ کی فوج بھی 3 گروپس میں ڈیوائیڈ تھی اور ان کے سینٹر والے حصے کو ان کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ رائٹ سائڈ کو انتہائی ٹیلنٹڈ نوجوان خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور لیفٹ سائڈ کو اکرمہ بن ابو جہل لیڈ کر رہا تھا۔ جنگ کے سٹارٹ میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جسے دیکھ کر مشرکین مکہ فرار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر درے پر موجود آرچرز کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو ان میں سے 40 آرچرز مال غنیمت جمع کرنے کے لیے درے سے نیچے اتر آئے اور صرف 10 آرچرز درے پر باقی رہے۔ خالد بن ولید ایگزیکٹ اسی ٹائم کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی خالد بن ولید نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور درے پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان فوج اب دونوں سائڈ سے کفار مکہ کی فوج کے درمیان پھنس چکی تھی۔ اسی ٹائم میں خالد بن ولید کے گروپ میں سے کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس افواہ سے مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہوئے۔ صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ پہاڑی پر لے کر چلے گئے اور باقی کے صحابہ کرام بھی بچتے بچاتے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے پیچھے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑوں کی وجہ سے وہ لوگ پہاڑی پر چڑھنے میں ناکام ہوئے۔ اس لیے انہوں نے مکہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر کو آواز دے کر پوچھا کہ کیا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم نہیں کیا۔ بظاہر اس جنگ میں کسی بھی فوج کو فتح حاصل نہیں ہوئی کیونکہ مشرکین مکہ اپنا ٹارگٹ اچیو کیے بغیر مکہ واپس چلے گئے، لیکن مسلمانوں کو اس جنگ میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہیں ایک حبشی غلام وحشی نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک سبق ملا کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کی آرڈر کے خلاف نہیں جانا، اور آئندہ ہونے والی تمام جنگوں میں مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مشرکین مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، جس کا ذکر ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔